آپ ارشاد فرمائیے گا آمنہ، سورہ فاتحہ کے تعلق سے ابھی بات ہوئی، یہ ایک مکمل دعا بھی ہے اور جو اللہ رب العزت نے خود اپنے بندوں کو سکھائی ہے. کیا بات ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کی اہمیت پر کچھ آپ روشنی ڈال دیجئے. جی بالکل، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ہے، نماز میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو اس میں بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ میں اس سے تھوڑا اور آگے سے پڑھوں گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. الہی ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا. یہ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں سکھائی ہے اس سورہ فاتحہ کے ذریعے. تو ہمیں سب سے پہلے ہم مانگ رہے ہیں سیدھا راستہ، کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں سیدھا راستہ چلائے. اور پھر ہم نے مثال بھی دے دی جو خلاق عالم نے ہمیں خود سکھائی کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے، یعنی کہ جو تیرے محبوبین ہیں، جو تیری عبادت گزار بندے ہیں، جو تیرا قرب پانے کے لیے عبادت کرتے رہتے ہیں اور تیرا دین کو پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کا راستہ ہمیں بھی چلا. کیونکہ ہم بذات خود بہت گناہ گار ہیں، تو ہم خود سے تو اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے کہ ہم راہ نجات پا لیں یا داخل جنت کر دیے جائیں. تو ہمیں اللہ رب العزت کے پیاروں کے دامنوں سے وابستہ ہونا ہوگا، ان کی مجالس میں بیٹھنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے نا کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اگر دنیا میں ہم نے اللہ کے پیاروں سے محبت کی، اللہ کے اولیاء اکرام، مومنین، صالحین کے ساتھ اگر ہم بیٹھے، ہم نے ذکر کیا اللہ کا، ان کی مجلس میں، ان کے ذکر و اذکار کی محافل میں بیٹھ کر جب ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کے پیارے ہیں. جب ان کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے، ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ ذکر و اذکار میں بیٹھنا، ایک ساتھ اللہ کے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر جب وہ دعا کر رہے ہیں ہم بھی اپنے دستے دعا بلند کر دیں، تو ان کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت نیک اعمال والے لوگ ہیں نا، وہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں، تو ان کی دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو اللہ ہم جیسے گناہگاروں کی بھی دعا قبول و منظور فرما لیتا ہے. مسلم شریف کا بڑا خوبصورت موضوع جو استغفار کے حوالے سے جو احادیث جو باب بندہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہاں عرض کرتی چلوں کہ جب ذکر کی کوئی محفل سجائی جاتی ہے اس میں 3 کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، پہلے وہ جو پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہر سانس پر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ عبادت ہوتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلائے جانے پر، جو دعوت دیے جانے پر آتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے آپ بھی شامل ہو جائیں، وہ بھی آتے ہیں. تیسرے کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آس پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ کا ذکر ہے، اور وہ صرف اس خوف سے، اس ڈر سے آ جاتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے گزر کر چلے گئے تو کل کو یہی لوگ ہم سے پوچھیں گے اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، بیٹھ جاتے تم بھی ثواب کما لیتے. تو وہ صرف لوگوں کے ان سوالات سے بچنے کے لیے آ کر بیٹھتے ہیں، اب ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں دنیاوی مقصد کے حساب سے نا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو پہلی صف کے لوگ ہیں، جو معتقدین ہیں، جو اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں، ان کی عبادت اللہ کو اتنی پسند آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ ان کی عبادت کے صدقے وہ جو آخر میں آنے والے لوگ ہیں ان کی بھی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے، ان کا بھی ذکر و اذکار جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے. تو بظاہر آپ دیکھیے نیتیں ہماری کیا ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن پھر بھی اگر ہم اللہ کے پیاروں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی محافل میں ان کے ذکر و اذکار کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، عبادتیں کر لیتے ہیں، تو ہمارا اپنا بھی اپنا آپ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت سنوارتا چلا جاتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہ رب کریم تو ہمیں اپنے ایسے پیارے بندوں کا راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام نازل کیا. تو دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے جو ہم دنیاوی لذت میں گھر جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، ایسے اعمال کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو اعمال ہماری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کے پیاروں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ان کی عبادت کے ذریعے ہماری عبادت بھی قبول ہو رہی تھی، ان کی دعا، کیونکہ کہتے ہیں نا آپ عرف عام میں آپ نے سنا ہے کہ دعا ایسی زبان سے کرواؤ جس سے گناہ نہ کیا ہو. اب ہماری زبانیں تو ظاہر ہے گناہ گار ہیں، ہم تو کتنا جھوٹ غیبت سب کرتے ہیں. تو آپ لوگوں میں ایسا اپنا امپیکٹ چھوڑیے کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ کسی دوسرے کی زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا. تو لہٰذا جب مخلوق خدا آپ کے لیے دعا کرے گی، ان میں کوئی بہت نیک بھی ہیں، کوئی اللہ کے بڑے محبوب بھی ہیں، تو جب وہ لوگ خلقت الہی آپ کے لیے دعا کرے گی تو یقیناً آپ کی وہ دعا اللہ رب العزت ضرور قبول و منظور فرمائے گا. اس لیے بتایا جاتا ہے اللہ کے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر جب دعائیں کریں گے تو آپ بلندیاں بھی پائیں گے، نیکیوں میں اضافے بھی ہوں گے، آپ کے گناہ بھی ختم ہوں گے، اور وہ ساری دعائیں بھی آپ کی بارگاہ رب العزت میں قبول ہوں گی. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین. جس طرح سے ارشاد فرمایا نا آمنہ نے، تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ
حمد و ثنا کریں اس رب کی، تعریف اور توصیف بیان کریں اس پروردگار کی، اور اس کے بعد پھر اس رب سے جب توجہ حاصل کر لیں گے تو پھر دعا کریں تو اس دعا کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. وہ دعا یقینی طور پر بارگاہ الہی میں مستجاب ہوگی، یقینی طور پر بارگاہ الہی میں قبول ہوگی. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.